السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اب باری ہے کارڈز شو کرنے کی۔ پیپلز پارٹی نے تقریباً اپنے کارڈز شو کر دیے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے کارڈز سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس کارڈز بچے ہی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب مائنس تھے اور مائنس رہیں گے۔ جہانگیر ترین میدان میں ہے کیونکہ انتخابات کا بگل بج چکا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کل اپنے کارڈز شو کر سکتے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ آنے کے بعد پاکستان کی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے، کون سی پارٹی کس کے ساتھ بیٹھے گی، کون سی پارٹی کو کیا امیدیں ہیں، کس پارٹی کو کیا خدشات ہیں، یہ سارے معاملات اب زیر بحث آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ پر بحث نہ کریں۔ اپنی اگر بہت ہی زیادہ تجزیہ کاروں کو انتخابات کی تاریخ کے ابال اٹھیں اندر تو وہ اپنی بیگمات کے ساتھ بات کر لیں، اور بندہ پوچھے اگر کسی بیگم ناراض ہوئے تو پھر وہ کدھر گل کرے، ایتھے ہی کر لوے۔ میں یوں ہی سمجھ لیجئے کہ میری بیگم ناراض ہے تو میں تاریخ پہ بات بھی یہیں پر کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ گزارش، اجازت لے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سے۔ تو یہ سارے معاملات پر بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ولاگز پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جناب، اب وہ جو سب سے بڑا کیا تھا، وہ رکاوٹ تھی نا، وہ تو ہو گئی ہے، ہٹ گئی ہے۔ انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے، یعنی 50% کام مکمل ہو گیا ہے، 50% ابھی باقی ہے۔ اب 50% جو کام باقی ہے وہ ظاہر ہے انتخابات کا شیڈول آنے کے بعد وہ ہوگا، لیکن انتخابات کا ماحول بننا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ خدشات جتنے بھی تھے نا وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ میں تو کبھی بھی اسی رائے کا نہیں رہا کہ انتخابات کوئی بہت طویل عرصے کے لیے، کوئی لمبے وقت کے لیے کوئی ڈیلے کیے جا سکتے ہیں۔ جگاڑ لگا دیا گیا تھا، یہ ذرا اپنا مردم شماری کے نام پر انتخابات ڈیلے کیے گئے، ہوئے ہیں نا ڈیلے، دو تین ماہ، نومبر میں ہونے تھے، اب فروری میں ہو رہے ہیں، تو 3 ماہ تو انتخابات آگے گئے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ آگے جانا انتخابات کا یہ آسان نہیں تھا۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا پاکستان میں۔ ضیاء الحق نے قرآن پر حلف لے کر کہا تھا کہ جی میں 90 دن میں انتخابات کرواؤں گا، اور بعد میں وہ 90 دن 11 سال اور ضیاء الحق کے جہاز پھٹنے تک پھر انتخابات اس صاحب نے نہیں ہونے دیے۔ ایک لولے لنگڑے انتخابات کروائے تھے، وہ بھی غیر جماعتی، غیر سیاسی انتخابات۔ تو ابھی بھی کسی کے دل میں شاید یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسے انتخابات ہوں جو ذرا سیاست سے دور ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال تاریخ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ اب 8 فروری کے انتخابات سے پہلے جس جماعت کو سب سے زیادہ انتخابات کی فکر نہیں تھی، یعنی ایک تو فکر ہوتی ہے کہ انتخابات کروائیں، ایک جماعت تھی جو سب سے زیادہ چل پل تھی، انہوں نے نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کروانے انتخابات کروا لو، نہیں کروانے نہ کرواؤ، ساڈا کی سیدھے آ گئے ہیں نون لیگ۔ اب وہ بھی متحرک ہونے جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے، جلسہ کیا، تقریر کی۔ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس جلسے میں کوئی اپنا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا کوئی فارمولہ دیں گے، نہیں دیا۔ خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ اپروچ جو ہے، جس اپروچ کے ساتھ وہ آئے ہیں اس کا ذکر کریں گے، نہیں کیا۔ اتنا ضرور تھا کہ پتہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جرنیلوں کے نام نہیں لیں گے، ججوں کے نام نہیں لیں گے، ان کو منع کر دیا گیا اور وہ مان بھی گئے تھے۔ لیکن ابھی بھی نواز شریف صاحب ظاہر انہوں نے کیونکہ الیکشن میں جانا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہارٹ فیوریٹ ہیں اس وقت سمجھے جا رہے تجزیوں میں، تبصروں میں، خبروں میں کہ جی وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں، لیکن ان کے معاملات، ان کے مقدمات ابھی تک وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ 1 مہینہ باقی بیچ میں نواز شریف صاحب کے پاس، وہی 1 مہینہ جو میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنے مقدمات کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اپنے سیاسی کارڈز بھی چلنے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب اپنے کارڈز ابھی تک اس لیے سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ مقدمات سے بری نہیں ہو جاتے، جب تک وہ سوال کہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں، یا وہ جو ترمیم کی گئی تھی قانون میں، الیکشن ایکٹ میں 62(1)(f کہ جی نااہلی جو ہے وہ 5 سال کی ہوگی، تاحیات نہیں ہوگی، وہ اس ترمیم کے تحت نواز شریف صاحب کی اہلیت واپس آ گئی۔ یہ سوال ہے، یہ سوال سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تو جب تک یہ معاملات
حل نہیں ہوتے نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے پر اور مسلم لیگ نون کے جیتنے پر ہمالیہ جتنا کوشچن مارک ہے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ لیکن بہرحال چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے نواز شریف صاحب، آئے ہیں لندن سے تو آئے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی آئے ہوں گے، اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جتنا پاکستان کی سیاست میں تجربہ کار سیاستدان نہیں ہے، یہ وہ سیاستدان ہے کہ 2 بار موت کے منہ سے اپنی حکمت عملی کے ذریعے نکلے ہیں۔ جان تو جب رب نے لکھی ہوتی ہے جب تک انسان کی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوشش تو یہ کی گئی تھی مشرف کے دور میں بھی پھانسی چڑھانے کی نواز شریف صاحب کو، یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی پلیٹلیٹس اوپر نیچے کر دیے گئے تھے نواز شریف صاحب کے، جیل میں علاج نہیں ہوتا تھا، اٹیک ہوتا تھا تو ڈاکٹروں کو بتایا نہیں جاتا تھا، گھر والوں کو نہیں بتایا جاتا تھا، اور عمران خان صاحب کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا۔ اب وہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کے وکیل ہے، عمران خان صاحب خود جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی مجھے سلو پوائزن کیا جائے گا، تو خدشہ یہ بیسیکلی عمران خان کے لیے یہ الزام لگایا تھا حسین نواز نے جب نواز شریف صاحب 2019 میں جیل میں تھے اور ان کی طبیعت روزانہ گرتی تھی، 2-3 اٹیک ہو چکے ہوئے تھے ہسپتال اپنا جیل میں، تو اس وقت حسین نواز نے کہا تھا کہ ان کے والد کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے۔ تو اس سارے جو تھا نا، جو جکڑ بند تھی میاں نواز شریف صاحب کو، اس میں سے نکل کر جانا اور پھر واپس مجبوری بن کے اسٹیبلشمنٹ کی آنا، یہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی سیاست ہی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی نے، پی ڈی ایم نے، انہوں نے سپورٹ کر کے ان مشکل حالات سے نکالا، لیکن کاریگری جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی کو تو داد تو دینا پڑے گا کہ جنہوں نے سپورٹ کیا اب وہی یہ دیکھ رہے ہیں یوں اپنا دانتوں میں انگلیاں دے کر کے یار نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، ہمارے سامنے بن رہے ہیں، ہم نے ان کو مشکلوں سے بچایا تھا، ہم پیچھے رہ گئے، نواز شریف صاحب آگے نکل گئے۔ تو نواز شریف صاحب نے کل جنرل کونسل بلایا ہوا ہے رائیونڈ میں، جو شریف میڈیکل کمپلیکس، شریف میڈیکل سٹی میں، شریف میڈیکل سٹی میں 2007 میں بھی جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو پہلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی انہوں نے وہاں کی تھی، جلسہ استقبال ہوا تھا اور پھر وہیں پر انہوں نے پھر آگے سے الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا۔ اب وہ جو ملک بھر کے دورے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ قوی امکان ہے کہ کل نواز شریف صاحب اناؤنس کر دیں گے، اور آغاز کہا جا رہا ہے کہ قصور سے کریں گے، کیونکہ قصور میں ملک محمد احمد نے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ کا بہت بڑا جلسہ کروایا تھا، اور قصور کا جلسے نے پھر ذرا مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا چارج بھی کیا تھا، تو میاں نواز شریف صاحب وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے جلسے کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کارڈ شو کریں گے، لیکن مکمل کارڈ وہ اس وقت شو کریں گے جب وہ تمام مقدمات سے بری ہو جائیں گے۔ اور یہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں، نواز شریف صاحب نہ عجلت سے کام لیتے ہیں اور نہ اتاولے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی طرح، وہ دیکھ رہے ہیں حالات کو، عدالتوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، پھر جب ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو پھر وہ ایک ایک کر کے کارڈ شو کرنا شروع ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اپنے کارڈ شو کر چکی ہوئی ہے، آئی پی پی میدان میں ہے، وہ جلسے کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے آج ابھی اس کا آئی پی پی کا جلسہ حافظ آباد میں بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو حافظ آباد میں جلسہ چل رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ 15 نومبر کے آس پاس کے پی کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ 15 دن جلسے کریں گے، 10-15 دن کا ان کا شیڈول ہے، اور کے پی کے میں مختلف علاقوں میں جلسے کریں گے، الیکشن مہم کا آغاز۔ سندھ میں ان کو کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، ابھی بھی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے جا رہے ہیں، لہذا فوکس کے پی کے اور پنجاب ہے، کے پی کے بعد بلاول بھٹو آ جائیں گے پنجاب، لیکن اس سے پہلے کے پی کے جانے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری مسلسل تحریک انصاف کے لیے قابل قبول شخصیت بنتے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اب کل بھی، آج بھی بلاول بھٹو نے کراچی میں وہ کوئی لیبارٹریز کا افتتاح کیا تھا انہوں نے، تو وہاں پر جو میڈیا سے گفتگو کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو انتخابات کا چاند مبارک ہو، اور دوسری بات جو انہوں نے کی، ان سے سوال ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا، کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کا کوئی فیصلہ ہوا الیکشن میں، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، البتہ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو میثاق جمہوریت میں شامل نہیں تھی وہ شامل ہوں۔ نون لیگ بھی میثاق جمہوریت کا ظاہر ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے میثاق جمہوریت کیا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے،
ان کے دستخط ہیں، اور میثاق جمہوریت پارٹ 2 کی باتیں ہو رہی تھی، میثاق جمہوریت کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ وہ بلاول بھٹو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں میثاق جمہوریت کے لیے میثاق جمہوریت میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے. تحریک انصاف مکمکہ کہتی تھی، مگر اب ان کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. میں نے پچھلے دنوں فواد چودھری کا ایک ٹویٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ایک اور میثاق جمہوریت کی ملک کو ضرورت ہے. فواد چودھری ایکٹیو نہیں ہے، لیکن انہوں نے عمران خان کو چھوڑا نہیں ہے. چلے گئے تھے آئی پی پی میں، لیکن خاموش ہیں، دیکھیں اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. وہ انتظار میں اچھے دنوں کے کہ اچھے دن آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی طرف وہ واپس چلے جائیں گے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ 2014 کی طرح پیپلز پارٹی کے پیچھے پناہ لے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنا پی ٹی آئی کے حوالے سے کارڈ شو کر چکی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہم چل بھی سکتے ہیں. اور اسی کے لیے مسلم لیگ نون نے جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے 21 اکتوبر کے جلسے کو خطاب کرتے ہوئے، تو اس کی تشریح رانا ثناءاللہ نے یہ کی تھی کہ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. جن جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں ان میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس کو بھی شامل سمجھیے. تو مائنس عمران خان بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے کہ ایک اور بڑی جماعت جس کے پاس 15 20 30 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، اس کو ملائے بغیر وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. نون لیگ کو بھی اندازہ ہے، کیونکہ اب سوچا یہ جا رہا ہے نا کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کیا ہو. جو آپ نقشے کے اوپر پاکستان کو رکھے، پاکستان کی جو اپنا کتنی ہیں 266 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں جنرل، وہ اگر آپ نقشے پر رکھ دیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کسی کو بھی سمپل میجورٹی نہیں مل رہی، اتحادی حکومت بنے گی. تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس بڑا آپشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. آئی پی پی بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے بعد میں آگے چل کے. مائنس عمران خان آئی پی پی اور پی ٹی آئی ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارا کھیل تو مائنس عمران خان کا ہے نا. تو نون لیگ اپنے کارڈ، نواز شریف صاحب اپنے کارڈ اب آہستہ آہستہ شو کریں گے، مقدمات عدالتی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے کارڈ شو کرتے جائیں گے. پیپلز پارٹی اپنے کارڈ، بڑا کارڈ جو ہے وہ شو کر چکے، ابھی کئی کارڈ پیپلز پارٹی کے ابھی باقی ہیں، وہ بعد میں شو کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں جلسے ولسے کر رہے ہیں. نواز شریف کے ساتھ ان کی ناراضگی ابھی تک برقرار ہے. میں نے خبر دی تھی کہ وہ ناراض ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں، حامد میر صاحب نے خواجہ آصف سے سوال کیا تھا کہ 2 بار نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن نواز شریف نے ملاقات نہیں کی تھی اسلام آباد میں. تو مولانا صاحب تو ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہ نون لیگ والوں کو بھی اندازہ ہے کہ مولانا صاحب ناراض ہیں. تو مولانا صاحب بھی اپنا کارڈ ابھی اس طرح شو نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ جا سکتے ہیں. تو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، کیونکہ اصل چیز یہ تھی کہ یار انتخابات کی تاریخ آئے تو کسی کے ساتھ بات کریں نا. سوال کرتے تھے ہم کہ الیکشن مہم، تو کہتے تھے تاریخ آئے، حلقہ بندیاں ہوں تو پھر پتہ چلے نا کہ انتخابی مہم کہاں چلانی ہے اور کتنی زوروں سے چلانی ہے. بعد میں پتہ چلے کہ یہ الیکشن کی ایک تاریخ دے دی اور وہ چینج ہو گئی. اب سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس پر سوال ہی نہیں بنتا، اور کیجیے گا بھی مت سوال کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہم نے تاریخ دی ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. ظاہر چیف جسٹس صاحب نے تاریخ لے کر دی ہے. تو اب یہ صورتحال جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے کہ نون لیگ کی طرف اب سب کی نظریں نواز شریف کی طرف کہ وہ آ تو گئے ہیں، متحرک نہیں ہو رہے. اور کل جب جنرل کونسل سے وہ خطاب کریں گے تو شیڈول بھی دے سکتے ہیں وہ ملک بھر کے جلسوں کا، اور ساتھ ساتھ پارٹی منشور کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. ظاہر ہے وہ کمیٹی جب منشور بنائے گی تو اس کے بعد پارٹی منشور کسی بڑے سے جلسے میں نواز شریف صاحب اس کے اعلان کریں گے یا پریس کانفرنس کر دیں گے پارٹی منشور کے لیے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب فوکس یا پی ٹی آئی، میں ایک حوالے سے کہہ سکتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں جو بات وہ یہ کہ تحریک انصاف ایک بار پھر امپورٹنٹ ہو جائے گی. فیصلہ سازی میں اس کا بڑا کردار ہوگا حکومت بنانے اور نہ بنانے میں، کیونکہ اب تو چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا ہوا ہے کہ بلے کا نشان تو رہے گا، بلے کا نشان کہیں نہیں جا رہا. جن کو سزائیں ہیں وہ انتخابات نہیں لڑ سکتے. مائنس عمران خان ہے لیکن مائنس بلہ نہیں ہے. تو جب بلہ ہے تو پھر ظاہر ہے صورتحال ڈفرینٹ ہو جائے گی. الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، شیڈول آنے والا ہے، بلہ ہوگا. بلے کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے، بلے کے ساتھ نون لیگ بھی مفاہمت کرنے کو تیار ہے. بلہ اور آئی پی پی بھی آپس میں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. مائنس عمران خان بلہ اور جے یو آئی بھی کے پی کے میں
ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، مائنس عمران خان، تو کچھ بھی ممکن ہے. تو یہ سارا سینیریو جو ہے وہ اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آئندہ 2 سے 4 روز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان میں میاں نواز شریف صاحب کے مقدمات کس طرف جائیں گے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور نواز شریف اپنی سیاست کس ڈھنگ سے کرنے جا رہے ہیں، کارڈز کیا ہیں نواز شریف کے پاس، یہ بھی آہستہ آہستہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے آئندہ چند دنوں میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.